وسائل مہیا کریں گے، علماء آپ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو اس پر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ کل اگر مرزے کے لیے 1974 میں مفتی محمود کی قیادت میں، مولانا غلام غوث ہزاروی کی قیادت میں، مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں، پروفیسر غفور احمد کی قیادت میں پوری سنی قوم ان کی پشت پر تھی، تو آج بھی پوری سنی قوم انشاءاللہ ان علماء کے پشت پر ہوگی۔ اور میں کل سن رہا تھا مولانا احسان علی ظہیر صاحب کے فرزند نے کہا کہ ہم اس کے خلاف 295/C کا ایکشن لیں گے۔ میں اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ گستاخ رسول کا ایکٹ اس کے اوپر لگنا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے اوپر یہ ایکٹ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے اس پہ ایکٹ لگے یا نہ لگے؟ جزاکم اللہ۔ میرے دوستو ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہمارے ملک میں آئین موجود ہے، ہمارے ملک میں قانون کی عملداری موجود ہے۔ میں آپ کی وساطت سے حکمرانوں کی کان کی کھڑکیاں کھول کے ان کے دل تک راستہ دیتے ہوئے کہوں گا، سنو، اگر عدلیہ کی گستاخی پر تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے، اگر افواج کے اوپر تنقید پہ قانون حرکت میں آتا ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ رسول اللہ کا لشکر ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہ ہیں جن کے لیے بدر میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کی تھی، اللہم انت لک ہذل صحابہ لا تعبد فی العالم۔ میرے مولا اگر یہ میری محنت ضائع ہو گئی، تیرے دین کا ڈنکا دنیا میں کون بجائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ ابھی آپ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بات سن رہے تھے کہ ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر، سنی تھی روایت تھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے مفتی عبدالواحد صاحب، 295C کا جو اطلاق ہے وہ انجینئر پہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ بقول آپ کے انجینئر نے بہت بڑی جرت کی ہے قرآن پاک حق سچ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی، صحیح ستہ بیان کرنے کی، اور اس نے جو احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تو وہ تو JPG لگا کے اس نے ساتھ میں آپ کو اس کا ریفرنس نمبر بھی دے دیا کہ وہاں پہ بھی چلے جائیں اور وہاں پہ بھی سرچ کر لیں کہ یہ کیا ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس ہے اتنی اتھارٹی کہ آپ جو بیان کرتے ہیں ابو بکر نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، آپ لوگ ریفرنس نمبر بھی ساتھ میں دیا کریں تاکہ ہم کتابیں کھول کے دیکھ سکیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ جنرلی اس میں 90+% جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ پھر انجینئر کے اوپر گستاخ ہونے کا لگنا چاہیے اگر فتویٰ، تو پھر سب سے پہلے تو فتویٰ لگنا چاہیے نا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رائٹرز کے اوپر اور ان کے فالوورز کے اوپر، ان کے وفاق کے مدارس کے اوپر، ان کے ان مدارس کے اوپر جہاں پہ یہ بک ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ، پھر آپ کے اوپر کہ آپ لوگ اس کتاب کو ببانگ دھول ابھی بھی پرنٹ کر رہے ہو اور اس کو لوگ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھا رہے ہو، آپ لوگوں پہ فتویٰ لگنا چاہیے، کیونکہ انجینئر نے تو ہائی لائٹ کیا ہے، آپ کی گندگی کو باہر نکال کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ ان کی جو علم ہے اس کے اندر سے صحیح علم یہ ہے اور گندگی یہ ہے، تو تم لوگ پسند کر لو کہ تمہیں صحیح علم چاہیے، تو صحیح علم پھر دیوبندیوں سے کیوں لو، بریلویوں وہابیوں سے کیوں لو، سیدھا سیدھا احاد صحیح ستہ سے کیوں نہ لے لو، سیدھا سیدھا قرآن پاک خود پڑھ کے کیوں نہ لے لو، جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسی جگہ جہاں پہ صرف خوبصورتی کے ساتھ، اچھی چیزوں کے ساتھ، خوبصورت پھولوں کے ساتھ، خوبصورت پھولوں کی خوشبو کے ساتھ، وہاں پہ گندگی کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس گندگی کو ان پھولوں کے اوپر مل رہے ہیں اور پھر لوگوں کو وہ پھول پیش کر رہے ہیں، تو ایسے میں ہمارے پاس اس چیز کی چوائس ہونی چاہیے نا کہ ہم لوگ ان مولویوں کو کٹہرے میں لے کے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ گندگی آپ کو پھولوں کے اوپر ملنے کا حق کس نے دی ہے؟ آپ اس گارڈن کو جو نیچرلی گارڈن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس مکمل کر کے بھیج دیا ہے، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کے اوپر گندگی پوتیں؟ اگر آپ لوگوں کے پاس سارے رائٹس ریزروڈ ہیں تو عوام الناس کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ جج کر سکے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کون حق بات بیان کر رہا ہے؟ یعنی جو قرآن کے اندر سے قرآن کھول کھول کے پڑھے گا وہ جھوٹا، جو چشتی رسول اللہ پڑھوائے گا وہ سچا، جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوائے گا وہ سچا، اور یہ جو آپ ٹامک تو یہاں مارتے ہیں نا کہ ایسے نہیں تو ویسے ہوا تھا، ویسے نہیں تو ایسے ہوا تھا، ہمیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں بیگم مدر یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان بھر کی ماؤں کو، انڈیا کی ماؤں کو آپ تمام مولویوں کے خلاف، جو وہابی ہوں، جو دیوبندی ہوں، جو شیعہ ہوں، جو بریلوی ہوں، جو حنفی ہوں، تمام مولویوں کے خلاف FIRs کٹوانی چاہیے کہ آپ لوگوں نے ہمارے بچوں کو فرقہ واریت سکھائی ہے۔
میری آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے ان میں سے بے شمار ایسی مائیں ہوں گی جو میری بات سنیں گی اور میری بات سے ایگری کریں گی، بٹ آئی تھنک کہ مجھے ان چیزوں کے وائرل ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام ماؤں کو ایکشن لینا چاہیے، تمام ماؤں کو ڈنڈے اٹھانے چاہیے ہاتھ میں، آپ جیسے مولویوں کی پیٹھوں پہ مار مار کے اتنا لال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ نہ بیٹھ سکیں، نہ سو سکیں، نہ کھڑے ہو سکیں، نہ چل سکیں، اور مہینوں آپ کی پیٹھ سوجی رہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو کس نے حق دیا تھا کہ ہمارے بچوں کو فرقہ واریت سکھائیں. ایک ماں 5-6 مختلف مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے، اس کے بچے تو ایک دسترخوان میں بیٹھ کے اتفاق سے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کا سارا ٹائم تو کتوں کی طرح ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے گزر جانا ہے، جیسا کہ آپ تمام مکاتب فکر کے لوگ کتوں کی طرح جھاگ نکالتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ناسبی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، کچھ بھی ہوں، جس بندے نے جس طریقے سے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جتنا، جیسے اور جب مذاق کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے، اس کو کانٹ چھانٹ کیا ہے، اس کو تراشا خراشا ہے، اس کے اندر سے اپنے مطلب کے معنی اور مفاہیم نکالے ہیں، پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عذاب نازل ہوا ہے نا انجینئر کی شکل میں، یہ لوگ یہ ڈیزرو کرتے تھے، اور مور دین ہم ڈیزرو کرتے ہیں ابھی بھی، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انجینئر کا بھی کوئی مہا انجینئر ایسا نکال دے جو آپ لوگوں کو رولز کے نیچے لے کے آئے، آپ کا جو نصاب ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں سے گزر کے آئے. آپ جو چشتی رسول اللہ، معاویہ، شبلی، اشرف، ان سب کے کلمے پڑھواتے رہے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر 295C سے بڑھ کے 302 لگنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے گمراہ کیا نا امت کے بچوں کو. ایک عام سی ماں، ایک گاؤں دیہات کی ماں جو یہ سمجھتی ہے کہ میرا بچہ ناظرہ قرآن حافظ ہو گیا، میرا بچہ 6 سال کا قرآن پڑھ کے آیا ترجمے کے ساتھ، میرے بچے کو درس دینا آ گیا ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ میرے بچے کو مسجد کے اندر خطبہ دینا آ گیا ہے، تو میرا بچہ کیا دنیا اور آخرت اس نے جیت لی ہے. پیروں سے بڑھ کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جس بھی وہ مسلک سے بلونگ کرتا ہے اسی کے اکارڈنگ. تو آپ لوگوں پہ تو یہ FIR ہونی چاہیے، کوئی FIR سے بھی کوئی ورس قسم کا ورڈ ہے نا، اگر جو اس رول کو فرسٹ انفارمیشن جو رپورٹ ہوتی ہے اگر اس کو کوئی ریپرزینٹ کرنے والا ورڈ ہوتا ہے نا، کوئی ہارڈ قسم کا، ہارش قسم کا، تو وہ آپ لوگوں کے لیے یوز ہونا چاہیے کہ اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کے خلاف اپلیکیشن جائے کہ آپ لوگوں نے ہمارے بچوں کو فرقہ واریت سکھائی ہے. اور پھر میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ پروف کرنا پرابلم ہی نہیں ہے کہ فرقہ واریت آپ نے کیسے سکھائی ہے. آپ کے ہر مکتبہ فکر کے 5 بچوں کو ہم لا کے بٹھا دیں جج کے سامنے، تو وہ بچے خود اپنے آپ کو ننگا کریں گے ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے کہ تو صحیح، تو کافر، میں صحیح، میں جنت کا ٹھیکیدار، تو مرتد، تو یہ اور تو وہ. تو آپ اتنا بولیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، اتنا مت بھونکیں جتنا آپ سہ نہیں پائیں گے، کیونکہ انجینئر تو آپ سے بات کرتا ہے سافٹ لینگویج میں، انجینئر آپ سے بات کرتا ہے مناسب پارلیمانی الفاظ کے اندر. تو آپ ایک ماں سے تو اس چیز کی توقع مت رکھیں گے جب وہ بینگ اے مدر تمام ماؤں کے پرابلمز دیکھتی ہے کہ جس کے بچے ہراسمنٹ کا شکار آپ لوگ کرتے رہے ہیں، مدارس کے مولوی کرتے رہے ہیں نا. اگر کوئی اسکول کالجز کے بچے، یونیورسٹی کے ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ ٹینشن اس وجہ سے نہ ہوتی، دنیا دار لوگ ہیں ہم لوگ، تو ان کو گھٹنوں کے نیچے لے کے پھینٹی بھی لگا دیتے تو ہمیں پرابلم نہیں تھی. لیکن آپ جیسے مولویوں کی داڑھیوں کے اوپر تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھی 100 دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ بندہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے نہ کرے، چھوڑو، اللہ کا عذاب نازل ہو ان پہ، پھر یہ کیا کہ رک جائے گا. تو جتنا کچھ آپ بچوں کے ساتھ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد آپ کے ساتھ ہونا اس سے برا ہی چاہیے. لہٰذا اپنے آپ کو سورج مت سمجھیں، آپ لوگ گرہن جو امت مسلمہ کو اتنے عرصے سے کھا رہا تھا، اور شیطان بھی کیا کھاتا ہوگا جس طریقے سے آپ نے اس امت کو کھایا ہے. کھایا بھی خوب ہے، کیا مزے کی بات ہے نا کہ پیسہ بھی خوب لوٹا ہے عوام سے، دل بھر کے لوٹا ہے، دل بھر کے اپنے ایسٹس بنائے ہیں، اور پھر اسی عوام کے بچوں کی نا ایسی کی تیسی بھی آپ نے پھیر کے رکھ دی ہے. ایک بچہ 6-7 سال کا حفظ قرآن کے لیے گیا، ایسی برین واشنگ آپ نے خبیثوں کی ہے نا اس بچے کی کہ ماں باپ بعد میں اگر قرآن اور حدیث کے اوپر آپ بھی گئے ہیں تو وہ اپنے نصیبوں کو روتے رہے ہیں کہ یا اللہ اس جہنمیوں مدرسوں کے پیچھے، ان کتے مولویوں کے پیچھے ہم لوگ اپنے بچوں کو نہ بیچتے تو اچھا تھا. آپ بلیو کریں یہ میری آواز نہیں ہے، میرا تو ایکسپیرینس بہت پرانا ہو گیا، یہ ان تمام ماؤں کی آواز ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ان کے منہ کو نہ لگا ہوا ہے حرام. اگر ان کو حرام دیتے رہو تو یہ ہمارے بچوں کو ذرا بہتر طریقے سے پڑھائیں گے. اگر ان کے منہ کو ہڈی دینا بند کر دو تو یہ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، اور یہ آئے روز ویڈیوز وائرل ہوئی رہتی ہیں. اس میں تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی ہے کہ ہم کہیں کہ جی میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں
جو آؤٹ آف دی وے جا کے کر رہی ہوں یا جس کا ہم عام لوگوں کو گلی محلے کے اندر ایکسپیرینس نہیں ہے. دین کے نام پہ آپ نے کتنے مزے کے کھلواڑ کیے ہیں. اچھا مدارس انجینئر غلط کہتا ہے نا. انجینئر اگر آپ تک میری بات جا رہی ہے نا تو آج کے بعد آپ نے یہ کہنا بند کر دینا کہ چندے ان لوگوں کو دو. ہرگز نہیں کہنا چندے ان لوگوں کو دو. اس لیے چندے آپ اگر بہت سافٹ سپوکن ہیں تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ چوائس لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ چندے ان لوگوں کو دو؟ میں ان کو منع نہیں کرتا. آپ یہ کہا کریں کہ جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ چندے دو. نمبر 1. نمبر 2, ان مداریوں کے علاوہ بھی بہت عوام الناس ایسی ہے، سفید پوش مفلوق الحال ایسے لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں جو ہاتھ بڑھانے سے رک جاتے ہیں. بھوکے مر جائیں گے، ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. ان کے ایجوکیشن کے بچوں کے پرابلمز ہوتے ہیں، بچیوں کی شادیوں کے ہوتے ہیں. ایون اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بچیوں کے لباس کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں. اب یہ اچھا سسٹم چل پڑا ہے جس کی وجہ سے کہ ایک گاؤن پہن کے بچی اسکول کالج چلی جاتی ہے اور اس کے اندر رنگ برنگ کے کپڑے چھپ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ آپ وہاں پہ خرچ کریں جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے، اور آپ خرچ کریں وہاں پہ جو آپ کی سراؤنڈنگز میں لوگ ضرورت مند ہیں. یہ علماء ضرورت مند نہیں ہے. یہ آپ ان کو جتنا بھی دیں گے نا، انہوں نے اپنے گھروں پہ لگانا ہے، اپنی فیملیز پہ لگانا ہے. بچوں کو انہوں نے وہی دال روٹی، پتلی دال پانی کی طرح سوکھی ایک روٹی دے دینی ہے. یہ انہوں نے اسی کے اوپر بچوں کو رکھنا ہے. لہٰذا اپنے انداز کے اندر تھوڑی سی چینج لے کے آئیں. اور میں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتی ہوں جو انہوں نے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ میرے حساب سے ہیر پھیر کیا ہے تو وہ کیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ان گھٹیا مولویوں کے گھٹیا شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ شر تو ہوتا ہی گھٹیا ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی طرف لے کے آئے، احادیث صحیحہ کی طرف لے کے آئے. جو کمیاں کمزوریاں ہمارے اعمال میں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے، اور ہم پہ اپنے فضل و کرم کی وہ بارش برسائے جو اس نے اپنے خلفائے راشدین اور اشرا مبشرہ پہ نازل فرمائی تھی. بہت سارا شکریہ آپ لوگوں کا اتنی دیر تک برداشت کرنے کے لیے. اللہ حافظ.